السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خلیفہ عبد المالک بن مروان بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کا چہرہ بہت پروقار تھا مگر وہ لباس سے مسکین لگ رہا تھا۔ خلیفہ عبد المالک نے پوچھا یہ نوجوان کون ہے تو اسے بتایا گیا کہ اس نوجوان کا نام سالم ہے اور یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا پوتا ہے۔ خلیفہ عبد المالک کو دھچکا لگا اور اس نے اس نوجوان کو بلا بھیجا، کہا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ خلیفہ عبد المالک نے پوچھا کہ بیٹا، میں تمہارے دادا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بڑا مداح ہوں، ان کا بہت بڑا فین ہوں۔ مجھے تمہاری یہ حالت دیکھ کر بڑا دکھ ہوا ہے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر میں تمہارے کچھ کام آ سکوں۔ تم اپنی ضرورت بیان کرو، جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ نوجوان نے جواب دیا، اے امیر المومنین، میں اس وقت اللہ کے گھر میں ہوں اور مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کسی اور سے کچھ مانگوں۔ خلیفہ عبد المالک نے اس کے پرمتانت چہرے پر نظر دوڑائی اور خوش ہو گیا اور خاموش ہو کر کہنے لگا کہ خلیفہ نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ نوجوان جیسے ہی عبادت سے فارغ ہو تو بیت اللہ سے باہر اس کو لے آنا، اسے میرے پاس لے کر آنا۔ سالم بن عبداللہ بن عمر جیسے ہی فارغ ہو کر حرم کعبہ سے باہر نکلے تو غلام نے ان سے کہا کہ امیر المومنین نے آپ کو یاد کیا ہے۔ سالم بن عبداللہ خلیفہ کے پاس پہنچے۔ خلیفہ عبد المالک نے کہا، نوجوان، اب تو تم بیت اللہ میں نہیں ہو، اب اپنی حاجت بیان کرو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد کروں۔ سالم بن عبداللہ نے کہا، اے امیر المومنین، آپ میری کون سی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، دنیاوی یا آخرت کی؟ امیر المومنین نے جواب دیا کہ میری دسترس میں تو دنیاوی مال و متاع ہی ہے۔ سالم بن عبداللہ نے جواب دیا، امیر المومنین، دنیا تو میں نے کبھی اللہ سے بھی نہیں مانگی جو اس دنیا کا مالک کے کل ہے، آپ سے کیا مانگوں؟ میری ضرورت اور پریشانی تو صرف آخرت کے حوالے سے ہے۔ اگر اس سلسلے میں آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں تو میں بیان کرتا ہوں۔ خلیفہ حیران پریشان ہو کر رہ گیا اور کہنے لگا کہ نوجوان، یہ تو نہیں، یہ تیرا خون بول رہا ہے۔ خلیفہ عبد المالک کو حیران اور پریشان چھوڑ کر سالم بن عبداللہ علیہ رحمہ وہاں سے نکلے اور حرم کے ساتھ گلی میں داخل ہوئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جو اللہ کے در کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں پھر وہ کہیں اور نہیں جاتے، ان کا سر صرف اللہ کے آگے ہی جھکتا ہے۔ دنیا کے شاہوں کو وہ صرف اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں جتنی کسی برتن پہ پڑی دھول کو۔ نہ وہ کسی کے شان سے متاثر ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی کی آن انہیں دھوکے میں ڈالتی ہے۔ قابل فخر اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ، وہ اللہ کے بندے جن کا توکل اللہ پر قائم ہو۔ توکل ایک ایسی چیز ہے جو زبان سے کہی نہیں جاتی، جو کانوں سے سنی نہیں جاتی۔ توکل تو دل اور دماغ سے پوری نیت کے ساتھ اللہ پر کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم جتنے بھی کرائسس سے گزر رہے ہوں، ہم جتنی بھی پریشانیوں میں ہوں، جتنے بھی ہم مسائل کا شکار ہوں، تو ان سے باہر نکلنے کے لیے اللہ پر توکل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو شیطان ہمیں اگر مگر کے چکروں میں کب کیسے کے وہم میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ پر جب آپ بھروسہ کریں تو مکمل بھروسہ کریں، اتنا بھروسہ کہ سمندر بھی راستہ دیں، اتنا بھروسہ کہ آگ بھی پھول بنے۔ شکوک و شبہات کے ساتھ اللہ پر یقین نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ضرور ہیں ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا، لیکن کہیں نہ کہیں شیطان دل و دماغ پر یعنی کہ حملہ کر کے ہمیں کیسے ہوگا، کب ہوگا، اگر نہ ہوا تو، مگر ایسا نہ ہوا تو، اس اگر مگر کے ورسیاں پھینک کر ہماری طرف ہمیں جکڑتا ہے۔ جبکہ قابل فخر اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دل و جان سے اللہ پر مکمل توکل کر کے اللہ کی طرف اس پر بھروسہ کر کے اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین کر کے کسی غیر کی طرف نہیں دیکھتے، بس ساری امیدیں اللہ ہی سے ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو توکل کی دولت سے مالا مال کرے، اللہ کے بھروسے کے دیے جلتے رہیں اور مرتے دم تک ہم ہر حال میں اللہ پر یقین ہمارا قائم رہے اور صرف اللہ کے در پر ہی جھکنا ہم سب کو نصیب ہو، آمین۔ اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔